کے بعد پھر یہاں ہم رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری، اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اللہ اٹھائے گا بعد الموت، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا، اس کا کلائمیکس سورہ غافر میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان جو ہے ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے، طور طریقے، عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربان کے، تو اور جہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے، مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں۔ یہ پہلے پڑھ چکے اسی جوڑ میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ تو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ہدایت کے، سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہیے بھائی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں حق ہے، جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جانے، آپ طرف جانے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں۔ ان فی ذالک کتاب، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ام الکتاب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اب اضافی جس کو مان گئے تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے، اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، نہ صرف یہ کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی عقل کے اندر، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں، ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو، انبساط پیدا ہو۔ ہمارے رب کا کلام ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتا ہے کہ تم پڑھیں گے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، کبھی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذلکم، ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے، تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار، وہ آگ جس میں کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے۔ وعدها اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جب یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے۔ یہ جو دعوت رجوع قرآن کی تحریک ہم نے شروع کی، اور الحمدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 برس اب صرف کر چکا ہوں، اور اسی کے پھر کوکھ سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے۔ اس دعوت رجوع قرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے، اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب۔ یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے 1/15 حجم کے اندر یہ سمجھیے کہ 2 پاروں کے لگ بھگ ہے، مائنس پلس کم و بیش 2 پارے ہوں گے۔
تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے، اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے بات پوچھ ہونی ہے، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، تو اس کا صحیح تصور ہمیں معلوم ہے کہ نماز ہوگا یہ تو فرض ہے، سب جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں، ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں، ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں، لیکن یہ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں، شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہے جو حروف مقطعات میں آئے، اور آخری جو حصے ہیں اس کے تختی کے، اس کے بہت سے حروف ہیں، اکثر و بیشتر ہے کہ جو حروف مقطعات میں آئے۔ تو یہ کئی مرتبہ میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی ایک چیز کے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ زیادہ حصے اسباق نہیں ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں، بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہے وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت اس کا تعارف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مرکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ اس کا بڑا مرکزی درس ہے۔ یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے 6 حصے ہیں۔ نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مختصر ترین صورت، جامع ترین صورت۔ انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ 4 چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت البر، اس کا درس نمبر 2 ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے، کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا، کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے، اصل نیکی کیا ہے، پوری نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، جڑ بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہیں، ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے، اولیت کس شے کی ہے، ثانوی درجے میں کون سی ہے، پھر چوٹی کیا ہے، سمم بولم کیا ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں۔ ایمان کن چیزوں کا نام ہے، کیسے ایمان وجود میں آتا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ بھی جو ہے لآیات لأولی الالباب۔ پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ جو اگلی جو سورۃ آج بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے۔ آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ عمل صالحہ، عمل صالح